اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الطاقة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه وارزقا طوعا وتمكنه فيها طويلا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعلى معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، روزے کے احکام و آداب کے اس 11ویں نشست میں اسٹرانگ ہو آپ کا خیر مقدم ایک سلوات کے ساتھ ہیں۔ اللهم صل على محمد دوستو، ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ کہلاتا ہے، اور ہم یہاں سے لگاتار یاد دہانی کراتے چلے آ رہے ہیں کہ اس ماہ سیام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ قرآن کی تلاوت کو انجام دیا جا سکے، اور اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم نے حضرت امیر المومنین کے شیعوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، شیعوں کی ایک صفات یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور چونکہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں کی صفات ہے اور ہم امیر المومنین سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے سب سے زیادہ نزدیک ہوں، نہ کہ مخالف ہوں۔ روزانہ امام علی علیہ السلام کی محبت میں تلاوت قرآن ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم علی علیہ السلام کے سچے شیعہ بن سکیں۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں مولانا موصوف نے بہت ہی آسان زبان میں الحمدللہ پوچھے گئے سارے سوالوں کے جوابات دیے۔ آئیے ایک بار پھر چلیں اور آپ ہی کے پوچھے گئے ہوئے کچھ سوالوں کو لے کر ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور سے اس کے جوابات طلب کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ دعا ہے آپ کی، دعا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے۔ مولانا صاحب اجازت ہے؟ فرمائیے۔ مولانا صاحب، پہلا سوال جو آیا ہے ہماری طرف وہ یہ کہ اگر ایک شخص کے لیے غسل جنابت کرنا ممکن نہ ہو، مثلا پانی نہ ہو یا پانی نقصان دہ ہو اور نماز صبح کا وقت آ جائے تو وہ روزہ کیسے رکھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ۔ دیکھیے، یہ مسئلہ جو ہے کہ اگر کسی کے لیے پانی نقصان دہ ہے یا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا وقت تنگ ہے، پانی بھی موجود ہے اور نقصان دہ بھی نہیں، اور اذان کے وقت قریب ہے، اگر میں غسل کرنے جاؤں گا تو اذان ہو جائے گی اور میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، تو ان تمام صورتوں میں انسان کو تیمم کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، اور یہی اس کے لیے جو ہے حکم بھی ہے۔ حتیٰ اگر آدمی کو لیے پانی نقصان دہ ہے اور وہ کہنے میں پانی ہی سے ہی کروں گا تو اصل میں صحیح ہی نہیں، اس کو تیمم ہی کرنا پڑے، یعنی اس کی ذمہ داری اگر تیمم ہے تو وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، اور پانی کا استعمال کرنا غلط ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہتر یہی ہے
اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جو ہے جلدی سے تیمم کر لے اور روزے کی نیت کر لے، اور اس کا روزہ انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ شکریہ مولانا صاحب وضاحت کرنے کے لیے۔ دوسرا سوال، آج 5 سوال ہیں تو جلدی جلدی سارے سوالوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ دوسرا سوال پوچھا ہے کہ اگر میں نے پیاس کی شدت برداشت نہ کر پانے کے بنا پر پانی پی لیا ہے تو کیا روزہ باطل ہو جانے کے بعد میں دن کے باقی حصے میں وہ چیزیں انجام دے سکتا ہوں جو روزے کو باطل کرتی ہے؟ اور اگر میں نے بعد میں کھانا کھایا تو کیا مجھے ڈبل کفارہ دینا ہوگا؟ دیکھیے یہ جو ہے مسئلہ کہ آپ اور میں کوئی بھی، یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر میری پیاس اس قدر زیادہ ہے، یعنی میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب آپ بالکل پانی پی سکتے ہیں، لیکن اتنا پینا چاہیے جتنا آپ کی ضرورت، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ نے پانی پی لیا تو آپ کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس میں نو ڈاؤٹ کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے بعد آپ کو امساک کرنا ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو موقع مل گیا ہے اور آپ جو چاہیے مثلا جتنا کھانا پینا چاہیے اور کھائیے اور پیجیے، نہیں، وہ آپ کو وہ جو ہے اس کی رعایت کرنا ہوگا کہ امساک کرنا ہے باقی دنوں میں آپ کو کھانا پینا۔ لیکن یہ جو ہے بات کہ اس سے آیا کفارہ واجب ہوگا، نہیں، کفارہ واجب نہیں ہوگا، بس قضا آپ کو اس کی قضا کرنا ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے لیے مجبوری کی صورت۔ جی شکریہ مولانا صاحب اس کی وضاحت کرنے کے لیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ پوچھا ہے کسی مومن کی، غلطی سے اگر میں غسل جنابت کرنا بھول جاؤں اور روزہ رکھ لوں تو کیا میرا روزہ صحیح ہے؟ اور اگر مجرم ہونے اور غسل لینے میں 2-3 دن گزر جائیں تو ان دنوں کے روزے صحیح ہوں گے؟ دیکھیے جس میں بھول گئے ہیں آپ، جس میں بھی آپ بھول گئے ہیں اور آپ نے غسل جنابت نہیں کیا ہے تو 2 دن ہو 3 دن ہو تو آپ کا روزہ باطل ہے، تو نو ڈاؤٹ کہ وہ آپ کا روزہ باطل ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے جب روزہ باطل ہو جائے گا، آپ نے غسل نہیں کیا اور 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، اب یہ 3 دن گزرنے کے بعد آپ کو پتہ یاد آیا کہ میرے اوپر غسل واجب ہے، تو آپ کا یہ جو ہے جتنے دن آپ نے ایسا کام کیا ہے اس دن آپ کے روزے نہیں ہیں اور آپ کو اس کی قضا کرنا ہوگا، اور بغیر قضا کیے ہوئے یعنی آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ قضا کرنا ہے۔ کیوں؟ اب اس میں 1-2 صورتیں اور ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو حکم ہی کا پتہ نہیں تھا یا حکم پتہ تھا۔ اگر حکم کا پتہ تھا تب تو جو ہے آپ کا روزہ باطل ہے، اگر حکم کا پتہ ہی نہیں تھا تو اس کا روزہ صحیح ہو سکتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہو سکتا ہے اگر اس کو حکم کا پتہ نہیں تھا اور اس سیکھنے میں بھی کوتاہی نہیں کیا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ جانتا تھا اور بھول گیا غسل کرنا، جیسا کہ سوال میں ہے کہ بھول گیا ہو، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کو قضا کرنا پڑے گی۔ مگر کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا اس میں؟ نہیں، کفارہ نہیں، کفارہ نہیں۔ جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر میں نے 15 شعبان کے روز روزہ رکھنے کا نذر کیا تھا یا واجب روزہ تھا، اس دن واجب روزہ کی نذر تھی اور کسی بنا پر روزہ باطل ہو گیا تو کیا اس حال میں ہمیں کفارہ دینا ہوگا؟ دیکھیے باطل یہ تو کیا نہیں کہ بس یہ باطل کر لیا ہے یا باطل ہو گیا ہے، دیکھیے 2 الگ الگ بات۔ باطل کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ مفترات صوم میں سے کوئی ایک انجام دیں تو باطل ہوتا ہے۔ اب ایک صورت میں آپ بھولے سے کیے تو باطل نہیں ہوگا، مثلا بھولے سے کھانا کھا لیے تھوڑی باطل ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس میں الگ کرنا ہوگا کہ جو نذر کے روزے واجب ہو جاتے ہیں
نذر کی بنا پر. جیسا آپ نے بتایا کہ 15 شعبان کے دن میں نے روزہ رکھنے کی نیت کی اور روزہ نہیں رکھا. ایک تو صورت روزہ نہیں رکھا تو یہ تو دوسرے کہ روزہ رکھا اور باطل کر لیا. ٹھیک ہے, اگر آپ روزہ رکھ کے باطل کر لیں گے جبکہ اوپر آپ کے اوپر وہ واجب معین دن تھا اور روزہ رکھنا بھی ضروری تھا, تو آپ کو کفارہ نذر دینا ہوگا. کفارہ نذر یہ ہے کہ آپ 10 آدمی کو کھانا کھلائیے یا 10 آدمی کو کپڑے دیجیے, اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو 3 دن آپ جو ہے روزہ رکھیے. تو اگر معین دن کا روزہ آپ کے اوپر واجب ہے اور آپ نے باطل کر لیا ہے تو اس کا آپ کو کفارہ دینا ہوگا. کیا ہے وہ کفارہ؟ کفارہ نذر ہے. کفارہ نذر کیا ہے؟ 10 آدمی کو کھانا کھلانا اور 10 آدمی کو کپڑا, اگر وہ نہیں ہے تو 10 آدمی کو کپڑے دینا. اگر یہ دونوں کی طاقت نہیں ہے تو 3 دن روزہ رکھنا, یہ اس کا کفارہ واجب ہو جائے. جی شکریہ مولانا صاحب اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے. مولانا صاحب آخری سوال اس وبا کے عالم میں جو ایشوز ہیں اس کو لے کر ہے کہ سینیٹائزر کو لے کر ہے کہ سینیٹائزر کا لگانا روزے کی حالت میں کیسا ہے. جیسا کہ سنا جاتا ہے کہ اس میں الکوہول کا استعمال ہوتا ہے, اور اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ پرفیوم جس میں الکوہول پایا جاتا ہے اس کا لگانا کیسا ہے روزے کی حالت میں. جی, ہمارے جو مراجع ہیں نا, دیکھیے ایک بحث تو یہ ہے کہ سینیٹائزر میں خالی الکوہل نہیں ہے, الکوہل کے ساتھ دوسری چیزیں بھی مکس ہوتی ہیں, اور کسی بھی چیز میں جب کوئی چیز اور مکس ہو جائے اور وہ ایک نئی حقیقت بن جائے, مثلا شراب سرکہ بن جائے, جی ٹھیک ہے, چاہے وہ کیمیکل ڈال کے بنایا جائے یا وہ پاک ہو جاتا ہے, خود بخود پاک ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سینیٹائزر میں جو ہے دوسری چیز ملی ہوتی ہے اور وہ ایک نئی چیز بن جاتی ہے جو جرمز کو مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر رہا بھی ہوگا الکوہل تو جب دوسری چیز تبدیل ہو گئی تو اب اس کے اوپر الکوہل کا حکم نافذ نہیں ہوگا. آپ نتیجہ یہ ہے آپ اس کے برخلاف اب جو ہے, اسی لیے ہمارے فقہاء نے اب آج کے زمانے میں الکوہل کو 2 قسموں میں بانٹ دیا. ایک وہ قسم ہے الکوہل کی جس کو الکوہل کو شرعاً حرام قرار دیا جاتا ہے اور نجس, اس کو پیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پینے والا الکوہل نجس بھی ہے اور حرام. لیکن اسی کے مقابل میں وہ کہتے ہیں الکوہل صنعتی. صنعتی کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک الکوہل ہے جو مختلف کاموں میں, دواؤں میں, آپ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے سینیٹائزر کہا, اس میں یا دوسری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے, تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے, اس میں نجس نہیں ہے. تو آپ اگر لگا رہے ہیں سینیٹائزر تو اس سے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کا روزہ صحیح ہے. اسی طرح جو ہے پرفیوم کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پرفیوم لگانا صحیح نہیں ہے, لیکن آج تو ہمارے فقہاء نے اسی کے بیس پہ کہ صنعتی الکوہل اور غیر صنعتی الکوہل کو ڈیوائڈ کر دیا. تو کہتے نہیں, یہ جو ہے یہ پرفیوم لگانا, خوشبو لگانا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, وہ لگایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی فرق روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا, روزہ آپ کا صحیح ہوگا. جی مولانا صاحب بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ لگاتار ہماری تشریح کو جاتے چلے آ رہے ہیں. ناظرین, جن لوگوں نے ابھی تک اپنے سوال ہم سے نہیں پوچھے ہیں وہ اپنے سوالوں کو بی اسٹرانگ روڈ کے اس واٹس ایپ نمبر 8070151412 بھیج سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے کیے گئے سوالوں کو مولانا موصول سے دریافت کریں. آپ تمام ناظرین کا شکریہ. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ایک بار ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فی امان اللہ, خدا حافظ.